خان صاحب نے بھی کہا, آپ کا بھی غالباً ٹویٹ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب نے لیک کیا. یہ کیسے آپ کا شک انہی کی طرف گیا ہے اور کسی اور طرف نہیں گیا؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو اکاؤنٹ ہے جس سے یہ ریلیز ہوا ہے وہ آفیشیل کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف کے, اور سب سے پہلے جس اکاؤنٹ نے ریلیز کیا ہے وہ پرائم منسٹر, وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بدر شہباز ہے. بدر شہباز جو ہے وہی میڈیا کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان. دس از ہز آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ. تو سب سے پہلے یہ اس اکاؤنٹ نے ریلیز کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ میڈیا کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر اگر ریلیز کر رہا ہے تو وہ پھر شہباز شریف ہی ریلیز کر رہے ہیں. اوکے. اور یہ جو ریکارڈ ہوا ظاہر ہے وہ تو شہباز صاحب کی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ہوا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ریکارڈنگ کا جو بھی طریقہ کار تھا وہ وہی تھا جس کے تحت شہباز صاحب کی بھی آڈیو لیک ہوئی اور عمران خان صاحب کی, وہ میڈیم ایک ہی تھا بظاہر, ایسا لگتا ہے؟ اب یہ پتہ نہیں ہے, اس کی تو تحقیقات ہونی چاہیے. انصار عباسی صاحب نے اس طرح کی آڈیو کی پہلے بات کی تھی, انہوں نے سٹوری بھی اس کے اوپر کی تھی. سو انصار عباسی صاحب could be a good point person to start investigation with, اور پھر آگے پتہ چل جائے گا. صحیح ہے. اور آپ نے کہا کہ یہ اس طرح سے آڈیو لیک کرنا, یعنی پرائم منسٹر صاحب نے کہا, عمران خان صاحب نے, یہ بھی آفیشیل ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. یعنی اس منطق کے تحت جس نے بھی شہباز صاحب, چونکہ وہ بھی وزیر اعظم ہے, ان کی بھی جس نے بھی آڈیو لیک کی وہ بھی اس کے خلاف بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی ہونی چاہیے. 100%. اگر آپ دیکھیں تو پہلے دن جو میں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں نے کہا ہی یہ ہے کہ قطع نظر اس بات کے کہ جو کانٹینٹ ہیں وہ کیا ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کا آفس بھی محفوظ نہیں ہے اور ہماری ایجنسیز جو ریسپانسبل ہیں وزیر اعظم کے دفتر کو محفوظ بنانے کی, اگر وہ وزیر اعظم کے آفس کو محفوظ نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے سیریس فلو وز ہماری جو سیکیورٹی کے اور اسپیشلی سائبر سیکیورٹی کے, اور اس کو جب تک آپ نہیں دیکھیں گے یہ معاملہ خراب ہوتا ہے. اور آپ کو ویسے یہ لگتا ہے فواد صاحب, میں کیا بتاؤں, ایک اور سابق وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی جس میں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا بھی کردار تھا, میں بھی اس میں نام نہیں لیتا. میری ملاقات جب ہوئی تو میں بڑا حیران ہوا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ملاقات ہو رہی تھی اور ملاقات میں میرے اور ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا, مطلب کوئی بھی نہیں تھا. وہ کبھی ہوتا ہے نا ملٹری سیکرٹری یا کوئی, پھر بھی وہ کچھ جب خاص بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ کہتے نہیں تھے بلکہ کچھ اشاروں کا سہارا لیتے تھے, جس پہ میں بڑا حیران ہوا کہ اس کا مطلب وزیر اعظم پاکستان ہے, وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے, کوئی تیسرا نہیں بیٹھا, پھر بھی اس سے یہ لگتا ہے نا کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے, تبھی تو یہ اشاروں کا سہارا لے رہا ہے اور مجھ سے یہ بات اشاروں میں کر رہا ہے, وہ جملے ادا نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب کیا ہے, پرائم منسٹر بگ رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں, ٹو بی فیئر ود, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں بالکل مجھے کوئی کہنے میں کوئی بات نہیں ہے. جو آرمی چیف جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ یہ بات کہی تھی پی ایم صاحب کو کہ دیکھیں یہاں پہ ہونے والی باتیں جو ہیں وہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں, چیزیں چلی جاتی ہیں, اس کو ضرور آپ جو ہے وہی اس میں ٹیکنالوجی لگائیں. انہوں نے اپنے جو جی ایچ کیو میں رومز ہیں ان کو انہوں نے بڑی ماڈرن ٹیکنالوجی کے اوپر, میرا خیال ہے وہ جنرل کیانی صاحب کے دور میں انہوں نے کنورٹ کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا, انہوں نے بالکل کہا کہ اس کو آپ اس کو کریں. وہ بلکہ بتانے لگے کہ کئی دفعہ جو ہے وہ ہمیں کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو پھر نواز شریف باہر چلے جاتے تھے بات کرنے کے لیے. تو آرمی چیف نے ایکچولی کئی دفعہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر کا جو یہ جگہ ہے یہ محفوظ نہیں ہے, اس کو آپ جدید ٹیکنالوجی یہاں پہ لگائیں ڈی بگ کرنے. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ خود آرمی چیف, اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے کہنے میں کوئی نہیں کہ سابق آرمی چیف نے سابق وزیر اعظم سے خود کہا کہ بھئی یہاں ہونے والی گفتگو محفوظ نہیں اور آپ اس کو محفوظ بنائیں. تو بالکل, اگر یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود بھی یہی خواہش رکھتے تھے, بلکہ عملی طور پہ ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے تو خود خان صاحب کو محتاط کیا اس حوالے سے, سجیسٹ بھی کیا. تو پھر کون ریکارڈ کر سکتا ہے؟ یعنی کہ افواج پاکستان کے سربراہ وزیر اعظم پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ یہاں محفوظ نہیں ہے, تو ظاہر ہے اس کا مطلب سیکورٹی ادارے بھی اس بیان کے تحت کلیئر ہو گئے اور وزیر اعظم صاحب خود تو اپنی گفتگو ریکارڈ نہیں کریں گے. پھر کون رہ گیا باقی؟ نہیں, یہاں پہ تو دیکھیں نا, ریکارڈنگ وزیر اعظم کی ریکارڈنگ میں تو بڑے لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو گارڈین اخبار نے ایک آرٹیکل چھاپا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ہندوستان کی حکومت نے پیگاسس جو ایک اسرائیلی کمپنی تھی اس کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ 23 نمبر 29 نمبر جو ہیں وہ ہمیں ہیک کر کے دیں, اور ان میں ایک نمبر جو تھا وہ عمران خان کا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ وزیر اعظم پاکستان کا جو ہے, اور اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا
ہم نے پھر بڑا احتجاج بھی کیا تھا, ہم نے پروٹیسٹ بھی اس پہ ڈالا تھا. دیٹ واز اباؤٹ دا ٹیلی فون نا, کہ اس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیلی فون ہی آپ کا جاسوس بن جاتا ہے, آپ کا ٹیلی فون کے مائک سے ہی جو ہے وہ ساری آڈیو جاری ہوتی ہے, ایون ویڈیوز بھی جاری ہوتی ہیں, کیمرہ ہیک ہو جاتا ہے, مائک ہیک ہو جاتا ہے. بالکل, وہ جو یہ جو اسرائیلی, ظاہر ہے اسرائیل ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے, اس میں بہت سارے اور بھی سربراہان مملکت ہیں, مسلمان ممالک کے بھی, باقی ممالک کے بھی. اچھا, تو یعنی آپ اس میں کسی انٹرنیشنل اینگل کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرتے, بلکہ آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو وہیں پہ آپ کا خیال زیادہ جاتا ہے. دیکھیں, انڈین ہیکرز نے پاکستان میں بہت جو ہے وہ انہوں نے کافی یہاں پہ کیا ہے کام, اور جب تحقیقات ہوں گی مجھے کوئی اس میں آئی وونٹ بی سرپرائز اگر یہ اس میں جو ہیکنگ ہے وہ پاکستان سے باہر سے ہوئی ہو. اور شہباز شریف صاحب نے اس دن یہ بات بالکل صحیح کہی کہ اگر دیکھیے نا, اس طرح سے کون وزیر اعظم سے آ کے بات کرے گا. ہر شخص کو اگر پتا ہے کہ میری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے, تو پھر وزیر اعظم سے آ کے ان کے آفس میں کون بندہ اور کیا بات کرے گا؟ ہر بندہ پھر تو غیر محفوظ ہوگا. بلکہ کل کو کوئی غیر ملکی بھی آئے گا, سفارتکار, ہیڈ آف اسٹیٹ, اس نے بھی ساری خبریں تو پڑھی ہوں گی ظاہر, تو وہ کہے گا بھائی ان لوگوں سے بات نہیں کرو, ان کی باتیں تو ان کے ٹاک شوز پہ چل رہی ہوتی ہیں اگلے دن. مطلب یہ تو اس کی بہت سارے ڈائمینشن ہیں نا, اس کے تو خطرناک ہے. ایبسولوٹلی, یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں, قطع نظر, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قطع نظر اس بات کے کہ وہ عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو یا نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو, یہ ناقابل قبول ہے پاکستان کے ریاست کے لیے کہ اس طرح سے وزیر اعظم کا دفتر جو ہے وہ ہیک ہو. اچھا, اور میں اس سے پہلے کہ سیفر پہ ہوں, ایک بس ضمنی بات, آخری بات اس پہ یہ بھی کر لیتے ہیں کہ ایز فار ایز ٹیلیفون ریکارڈنگز آر کنسرنڈ آف دی پرائم منسٹر پاکستان, آپ کے خیال میں وہ مناسب ہے, وہ ٹھیک ہے؟ خان صاحب خود اس کا حوالہ دیتے رہے نا بڑا کمفرٹیبلی, ان اے وے جسٹیفائی کرتے رہے کہ بھائی ان کو نظر رکھنی ہوتی ہے نا کہ کوئی ملک کے خلاف کام تو نہیں کر رہا, تو یہ ٹھیک روش ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, دیکھیے, میں تو اس بات سے بھی ایگری نہیں کرتا, اور وہ فون ہیکنگ جو ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے, قانون ہے, اور اس طرح سے اگر ہر شخص جو ہے اس کی ہر وقت فون ہیکنگ, پاکستان میں نا اصل میں رائٹس جو ہے نا سٹیزنز کے, ان کو لیا ہی نہیں جاتا. وہ اٹ از ناٹ ایون این ایشو, یہ ڈسکس بھی نہیں ہوتا ہے, ڈسکس نہیں ہوتا. کبھی ڈسکس کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہو, چھوڑو یار کوئی اور بات کرو. جب تک اس کا پولیٹیکل اینگل ایک نہ بن جائے, تو بڑا آدمی نہ انوالو ہو جائے اس میں, بڑا آدمی خود پھنس نہ جائے اس میں, تو عام بندے کو تو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے. اب مثلا آپ دیکھیے, میں اتنے آپ کو بتا سکتا ہوں, سیف سٹی کے اندر جس طرح سے پولیس میں ادھر ادھر واقعات آتے ہیں, جس طرح سے وہ خواتین کی تصویریں لے کے ان کو بلیک میل کر رہے ہیں, کسی طرح سے آپ نے فون ہیکنگ کر کے عورتوں کی اور لوگوں کی پرائیویسی میں جس طریقے سے مداخلت ہو رہی ہے, پاکستان میں تو یہ ایشو ڈسکس نہیں ہو رہا. پاکستان میں تو پرابلم ہی لگ رہا ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے یہ تو. اور انفارچونیٹلی عدالتیں میں بھی صرف تب نوٹس دیتی ہیں جب کسی جج کا ان کو لگے کہ فون ریکارڈ ہو رہا ہے, باقی ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی چھوڑیں نہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کو مسئلہ سمجھا ہی نہیں جاتا مجھے. بلکہ میں نے یہ سنا, کیا یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے, یہ مجھے ہیومن رائٹ سے ہی بات یاد آئی, آپ کے گارڈ یا ڈرائیور یا کسی عملے کے کسی اس کو بندے کو اٹھایا گیا ہے, زد و کوب کیا گیا, یہ کل پرسوں ایسا کچھ ہوا ہے کیا آپ کے ساتھ؟ جی, پرسوں یہ ہوا, پرسوں جو ہے